پچھلی آیات میں آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا کا ذکر فرمایا، اور اب کی جو آیت ہے ایک آیت کے تسلسل کے بعد اللہ رب العالمین پھر سے ہوا ہی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی بات کو تکرار کے ساتھ کریں، ابھی آج کا سبق ہم پڑھیں گے تو کل کے سبق میں پھر سے ہوا کا ذکر آئے گا۔ اللہ رب العالمین جب کوئی ایسی بات کریں تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ اے پڑھنے والے یہ بات ذہن میں رکھ کہ تیرا ہوا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تیرے دل میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اگر اس ہوا کو ہی اللہ روک دے تو کیا تو زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اس چیز کے اوپر غور کر کہ یہ ہوا جو خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، جو ایک کاغذ نہیں اٹھا سکتی، ایک کنکر نہیں اٹھا سکتی، اس ہوا کو اللہ رب العزت نے کتنا تابع کیا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو بادلوں کے اوپر ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ یرسل الریاح فتثیر السحابا، وہ ہوا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بادلوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہے۔ بادلوں کا بوجھ اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بادل کو جسے ہوا کے دوش کے اوپر اٹھایا گیا ہے، اللہ اس بادل کو پھاڑ کر آسمان کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ ہم اکثر اس منظر کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، باہر اگر ہم نکلیں تو ابھی بھی آسمان کے اوپر بادل ٹکڑیوں کی صورت میں ہمیں نظر آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے بادلوں کو کہاں سے چلایا، کہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو ٹھہرا کر پھاڑا، کس بادل کی کہاں پر ذمہ داری لگائی کہ تم نے اس علاقے کے اوپر سایہ کرنا ہے، تم نے اس علاقے کے اوپر ابر کرنا ہے، اور وہ بادل اسی طرح پھٹ پھٹ کر اللہ رب العزت ان کی ٹولیاں بنا دیتے ہیں، اور وہ جہاں پر چاہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ اسے آسمان پر پہلے تو پھیلاتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے وہ اسے پھیلا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارے اوپر بھیج دیتا ہے۔ ان تین باتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نشانی رکھی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی معرفت حاصل کرو، یہ اللہ ہی ہے جو اس ہوا کو بھیجتا ہے، جو ہوا آبی بخارات کو اٹھا کر بادلوں میں لوڈ کرتی ہے۔ اور اگر تم مزید اس کے اوپر غور کرو تو سورج کی آنے والی شعاعیں وہ سمندر کے اوپر یا دریا کے اوپر پانی سے آبی بخارات جو لاکھوں کروڑوں ٹن میں ہوتا ہے اسے وہ اوپر اٹھا لیتی ہیں، اور وہی ہوا اللہ رب العزت ہوا کے ذریعے سے ان آبی بخارات کو بادلوں کے اندر بھر دیتے ہیں، اور پھر ان بادلوں کو اللہ رب العزت آسمان کے اوپر پھیلا دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو پھیلانے کے بعد جب ان میں پانی بھی آ گیا، ان کو پھیلا بھی دیا، اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جب اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو اے دیکھنے والے تو دیکھتے ہیں کہ ان ٹکڑوں میں سے اللہ رب العزت درمیان سے چھما چھم بارش برساتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہی غور کرو تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر بارش قطرہ قطرہ کر کے نازل کرتے ہیں۔ وہ جو لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہوتا ہے وہ سیلاب کی طرح تمہارے اوپر یکلخت ڈال نہیں دیا جاتا کہ تم سارے ڈوب کر مر جاؤ، تمہارے مکانوں کی چھتیں گر جائیں، تمہارے کھیت کھلیان تباہ و برباد ہو جائیں۔ نہیں، وہ قطرہ قطرہ کر کے تمہارے اوپر بارش کو بھیجتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اللہ الذی یرسل الریاح، وہ اللہ ہی تو ہے جو اتنا سارا کچھ کرتا ہے۔ مزید غور کرو تو اگر موسم ٹھنڈا ہو وہی پانی جم جاتا ہے، تم پر اولے برستے ہیں، کبھی یہ تو غور کرو اگر وہ پانی جم جاتا ہے، اللہ کے بندے برف تو ساری اکٹھی جمتی ہے، پانی کا ایک مجموعہ، اس کو آپ برف کا نام دیتے ہیں، تو وہ پانی یکلخت جو برف بنا ہوا ہوتا ہے وہ ساری برف کی پلیٹیں اللہ نہیں گراتے، اللہ رب العزت ان کو بھی اولوں کی صورت میں قطرہ قطرہ، وہی قطرہ اللہ برف کی شکل میں بدل کر تیرے اوپر نازل کرتے ہیں
تو غور تو کر، فطر الودق یخرج من خلالی، تو دیکھتا ہے کہ وہ بادلوں کے درمیان سے نکل رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی بے ڈھب چیز نہیں دیکھے گا، تو رحمان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھے گا، تو رحمان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا۔ اختلاف بے شمار تمہیں نظر آئیں گے، زمین ہے اور آسمان ہے، مشرق ہے اور مغرب ہے، اور سورج ہے اور چاند ہے، ان ساروں کا آپس میں بے شمار اختلاف ہے۔ آسمان اپنی جگہ پر بلندی رکھتا ہے، جبکہ زمین اس کے مخالف میں اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ زمین کی طرف دیکھو تو آسمان کو بھول جاتے ہو۔ اگر تم کہو کہ زمین ہی سب کچھ ہے تو بتاؤ کہ پھر زمین کو زندہ کیسے کرو گے؟ اس کے اوپر جب تک آسمان سے بارش نازل نہیں ہوگی زمین اپنا پھل نہیں نکالے گی۔ اگر سورج اپنی حدت اور شدت دے رہا ہے تو رات کے وقت وہی چاند تمہیں اپنی ٹھنڈک پہنچا کر تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے کھیتوں کے اندر، تمہاری گلیوں کے اندر، تمہارے تمام تر معاملات کے اندر وہ جو ٹھنڈک پہنچاتا ہے وہ تم سب کے لیے فائدہ مند۔ جس بھی چیز کو آپ دیکھیں گے کائنات میں، ہر چیز ایک اختلاف کے ساتھ چل رہی ہے، اس میں اختلاف موجود ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مخالف موجود ہے، لیکن قربان جائیے اس اختلاف کے باوجود بھی آج تک کسی چاند نے کسی سورج کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، وہ اس کے مخالف نہیں چلا، اس نے کبھی اس سے پہلے آنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی دن نے رات کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی دن نے یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے میں نے ہی چڑھا رہنا ہے، کبھی رات نے یہ نہیں کہا کہ 6 ماہ تک میں ہی آتی رہوں گی، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ہوا کے دوش کے اوپر جس کو اللہ رب العزت چلاتا ہے تو آج تک دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہوا یہاں سے چلے گی اور یہاں پر جا کے ختم ہوگی۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اس ہوا کا رخ درمیان میں موڑ دے، شروع سے موڑ دے، آخر سے موڑ دے، اس کو چاروں طرف سے لے کر آئے، کوئی اس کے اوپر دسترس حاصل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہوا کے دوش پہ ان بھرے ہوئے ٹینکوں کو وہ چلاتا ہے، وہ سمندر سے کہاں سے بھر کر اللہ رب العزت وہ بھر کر لاتا ہے، پھر لا کر مختلف علاقوں کے اوپر اس کو پھیلا دینا، پھر اللہ کے حکم سے ہی ان کا برسنا۔ انسان جتنا مرضی زور لگا لے، جتنے مرضی طریقے لگا لے، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تب تک بارش نہیں ہوگی، چاہے تم مصنوعی کیوں نہیں کروانا چاہتے، تم مصنوعی بارش کیوں نہیں کروانا چاہتے، جب تک اللہ نہ چاہے تم نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ فرماتے ہیں جب یہ بارش لوگوں کے اوپر اترتی ہے، اللہ کے بندوں کو پہنچتی ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے کافروں کا ذکر نہیں کیا۔ اور یاد رہے اللہ رب العزت کا یہ انداز، یہ اللہ رب العزت کا انداز ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانتا، جو کافر ہے، اس کے دل میں یہ لالچ پیدا ہو کہ میں اللہ کا بندہ کیوں نہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو اللہ کے بڑے مخلص ہیں ان کے لیے عبد کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے دشمن رہے، جو دین کے ساتھ بغاوت کرنے والے رہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے انسانوں کی ٹرم یوز کی ہے، اور اگر انسانوں کی نہیں کی تو اللہ نے ان کو حیوان کہا ہے، اگر حیوان نہیں کہا تو اللہ نے ان کو حیوانوں سے بھی بدتر کہا ہے۔ تو پتہ کیا لگتا ہے، انسان تو ہے لیکن انسان بندہ بن جائے تو یہ اس کی اصل کامیابی۔ اللہ رب العزت یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو پہنچاتے ہیں ہمارے بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بندے کون ہیں؟ ہمارے بندے وہ ہیں جو ہوا کو دیکھتے ہیں تو اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اے اللہ یہ ہوا آ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں اس کے اندر کیا شر رکھا ہوا ہے، کچھ علم نہیں کہ یہ کون سا شر اٹھا کر ہماری طرف بڑھتی آ رہی ہے، اے اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ کر دے، اے اللہ اس کے اندر جو خیر ہے ہمیں اس کا علم نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کون سی خیر لے کر آ رہی ہے، لیکن اے اللہ اس کی خیر ہمیں عطا کر دینا،
اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل گرجتے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، ساری تعریفیں، ساری پاکیزگیاں اس رب کے نام پر ہیں کہ بادل بھی جس کی تعریف بیان کریں، بادل بھی جس کی تسبیح بیان کریں، جس کی بجلی کی کڑک اس کی تسبیح بیان کرے، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے۔ پھر جب بادل آ جاتے اللہ کے رسول دعا کرتے، اے اللہ ان کو ہمارے لیے نفع مند بنانا۔ جب بارش اتر رہی ہوتی اللہ کے رسول دعا کرتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے۔ جب بارش اتر جاتی، جب ماحول جو ہے وہ پورا ہو جاتا، اللہ رب العزت بارش کو ختم کر دیتے۔ اللہ کے رسول فرماتے، مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہمیں بارش عطا کیجئے۔ لوگ پوچھتے، اے اللہ کے رسول آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے تم سے پہلے قوم کو انہی بادلوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، انہی بادلوں کے اوپر جب انہوں نے ناز کیا کہ یہ بادل ھذا عارض ممطرنا، یہ ہماری کھیتی کو بڑھا دے گا، یہ ہماری کھیتی کو بڑا زیادہ اس کی پیداوار میں اضافہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بادل سے جس سے وہ پانی کی امید لگائے بیٹھے تھے، اللہ نے اس میں سے ان کے اوپر آگ نازل فرمائی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے بندے اس سے خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا فضل ہے کہ تو نے اپنی بارش ہمارے اوپر نازل کی۔ اور اس کا دوسرا معنی جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت ہی وہ ہے، اگر شروع سے ہم اس آیت کو اس ضمن میں لیں کہ دیکھو اللہ ہی وہ ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہدایت کا سامان بھیجا، پھر اس نے جیسے چاہا اس کو مرتب کیا، مرتب کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ٹکڑوں میں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو بستی بستی کے اندر بھیج دیا۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ رب کی جب وہ انبیاء کرام آتے ہیں ان کے سینوں سے اللہ رب العزت کا کلام نکلتا ہے، تم اسے دیکھتے ہو، اور جب وہ ہدایت کا سامان اللہ کے بندوں تک پہنچتا ہے تو وہ بندے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے وہ نا امید بیٹھے تھے۔ نا امیدی تو کفر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتے ہیں۔ تو مومنوں کے لیے اللہ نے کیوں کہا، اپنے بندوں کے لیے کیوں کہا کہ وہ نا امید بیٹھے تھے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل تو کیے بیٹھے تھے لیکن کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ان کو دکھ نہیں رہا تھا کہ ہونا کیا ہے۔ جیسے مکی زندگی میں اللہ کی مدد آ رہی تھی لیکن صحابہ کرام کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اللہ کی مدد کب آنی ہے، اسی لیے تو وہ بھاگے اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول مدد کب آئے گی، ہمیں بتائیے کہ مدد کب آئے گی۔ اس لیے یاد رکھیے اگر آپ کے اوپر حالات تنگ کر دیے گئے ہیں، آپ کے اوپر معاملہ مشکل سے مشکل کر دیا گیا ہے اور آپ کے اوپر حالت یہ ہے کہ گویا نہ آپ زندوں میں ہیں نہ آپ مرنے والوں میں ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کی مدد انتہائی قریب ہے۔ اگر آپ کو حکم دے دیا گیا ہے آپ صحرا میں کشتی تیار کریں تو وویلے کرنے کی بجائے، حیرانگی کا اظہار کرنے کی بجائے کشتی کی تیاری میں جت جائیے۔ جو رب صحرا میں کشتی بنانے کا حکم دے سکتا ہے وہ نوح کو بچا بھی سکتا ہے، وہ نوح کے لیے کوئی وسیلہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں، اس کے ساتھ نا امید نہ ہوں۔ ہوتا ہے انسان کی فطرت ہے کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے حکمت والے ہیں، با کمال ہیں۔ اسی لیے تو آگے فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف تو دیکھ، یہ اللہ کی رحمت ہے جو تمہیں بھی آ رہی ہے کافروں کو بھی مل رہی ہے۔ لہٰذا پڑھنے والے تو اگر مسلمان ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اگر نہیں ہے، اگر تو وہ دین سے بیگانہ ہو چکا ہے تو پھر اس کے اوپر غور کر کہ اللہ تیرے اوپر بھی رحمت نازل کیے ہوئے ہے۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو ساری چیزیں حبس کے ساتھ، ساری چیزیں ویرانی کے اوپر ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ نے بارش نازل کی ہر چیز کھل اٹھی، ہر چیز کھل اٹھ کر اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف بیان کرنے لگی۔ اس لیے تم اپنا خیال کرو کہ اللہ نے آسمان سے قرآن و سنت نازل کیا ہے، تمہارے دلوں کا غبار اتارا ہے، تمہارے دلوں کی زمین کو زندہ کیا ہے۔
جب اللہ ان دلوں کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، اسی طرح سے وہ ضرور بھی ضرور مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور بعض نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا کہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ رب العزت بہار کے موسم میں کس طرح سے ہر چیز کے اوپر، ہر چیز، ہر پودے کے اوپر اللہ حسن کو نازل کر دیتے ہیں، وہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ لیکن خزاں کے موسم میں وہ پتجھڑ کا موسم آتا ہے اور کسی پر کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ کون سی ذات ہے جو خزاں کے موسم کے بعد پھر اس کے اوپر نیا پھل لگاتی؟ جب وہ یہ کر سکتا ہے تو تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق